السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے اہم موضوع پر ایک بات کرنے لگے ہیں جو نوجوانوں کا خاص ٹاپک ہے، اور زیادہ تر چونکہ وہی جو بات میں نے پہلے کی تھی پچھلی ویڈیوز میں کہ جگر مسانے کی گرمی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ ہے مسئلہ اطلام کا۔ عام جوانوں کو اطلام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اطلام ایک بڑا موذی مرض ہے یا علامت آپ کیا لیں، کہ جس کے ساتھ آدمی کمزور بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا وظیفہ زوجیت کے قابل بھی نہیں رہتا، اور پھر لٹرلی ایک پریشانی بھی خام خواہ سے ہوتی ہے، بے شک وہ شادی شدہ نہ بھی ہو، میری طاقت تو ساری ضائع ہو رہی ہے، اور بالکل ضائع ہو رہی ہے۔ تو وہ جب بھی وہ کسی حکیم کے پاس جاتا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا کہیں عام کسی دوست کے ساتھ مشورہ کرتا ہے تو سارے سے کہتے ہیں یار تو جگر مسانے کی گرمی ہوگی یا ٹھنڈی چیزیں کھایا کر۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کا علاج کیا ہے۔ ایک لڑکا تھا، حافظ صاحب ادھر مری کے رہنے والے تھے، جہاں نام لینا ذرا مناسب نہیں ہے، تو وہ بالکل سوکھے سڑے اور میرے پاس آیا، بس یہی مسئلہ تھا کہ اطلام ہو گیا، اور اس کے ساتھ جسم سوکھ کر تیلا ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا، اور جس کے پاس بھی گیا انہوں نے کہ وہی ٹھنڈی چیزیں مغلظات بنا کر جی مستی سفید اور بیمنین اور فلان اور وہ کیا نام ہے تخم لاجونتی والا، اس طرح کی چیزیں ٹھنڈی کھلا کر گوند کی کر، اس طرح کی چیزیں، اور پھر صرف مشروبات میں جنہیں وہی گوند کے دیرا تو ملنگا سب گول کے چھلکا وغیرہ یہ پلا کر اس بیچارے کی ستیاناش کر دیا، ہاتھ پاؤں بھی سن، چہرے کا رنگ کالا پڑ گیا، اور پھر اطلام ہو گیا تو خرابی ہوگی کافی ساری۔ اور میں نے کہا یار پہلے اس بات کو، اس پوری سائنس کو سمجھیں کہ ایکچولی اطلام ہوتا کیوں ہے، اس بات پر غور کریں۔ دیکھیں، انسان کے ٹیسٹیز کے بیچ میں مادہ منویہ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے سیمینل ویسیکل یا وہ ایک ڈکٹ ہوتی ہے کہ ایک رگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ منی کا جو بنی ہوتی ہے وہ خزانہ منویہ ایک سٹور ہوتا ہے، سمجھنے آپ کہ وہاں اندر جا کر وہ مادہ جمع ہوتا ہے، وہ وہاں پر جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہی سمجھنے کے انسانی بدن میں تیل کا کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے لیکن نئی نسل کی بنیاد بھی وہی مادہ بنتا ہے۔ تو وہ مادہ بڑا اہم ہوتا ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا انڈیولی اگر وہ ضائع ہوتا رہے یا غیر مناسب طریقے پر اس کا اخراج ہوتا رہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ 15-20 دن کے بعد ایک صحت مند آدمی کو اگر اطلام ہو جائے تو وہ نارمل چیز ہے، اور کچھ لوگ جو زیادہ مضبوط قوا کے مالک ہوتے ہیں ان کی قوت زیادہ اچھی بھی ہوں، ہفتے کے بعد بھی ہو جائے تو کوئی نہیں مسئلہ، اگر وہ اس کی پیدائش ٹھیک ہے اور طاقت بندے کی ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور کئی ایسے بندے جن کو 40 دن کے بعد بھی نہیں ہوتا، منی کی پیدائش ہی جسم میں کم ہوتی ہے ذرا، یا ہوتی بھی اگر ہے تو اندر سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہولڈ کرتا ہے، اندر ہی وہ ہڈیوں کی خوراک بن جاتی ہے، یا انسانی بدن میں اعصاب کی خوراک بنتی ہے، مطلب اس کا اخراج نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک اچھی علامت بھی ہے، اور بسا اوقات اس کے رک جانے سے، اطلاع وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ علامات بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسے بندے کے لیے تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی شادی کر لینی چاہیے، یا وہ جو روزے رکھ لینے چاہیے تاکہ ذرا اس میں وہ جنسی ہیجان پیدا نہ ہو زیادہ۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ تو کہنا یہ ہے کہ احتلام کیوں ہوتا ہے بار بار، ایک بندے کو دن میں 2-3 مرتبہ بھی احتلام ہوتا ہے، روزانہ بھی ہوتا ہے، اور بڑی اچھی خاصی آزمائش ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ ٹھنڈی چیزیں کھا کر آپ کے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں اندر سے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر جو ہونا چاہیے 37 ڈگری سینٹی گریڈ وہ نہیں رہتا ہے۔ تو جو سٹور ہے جہاں پر منی جا کر جمع ہوتی ہے وہاں پر بھی اس سٹور ظاہر کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ کسی سٹیل کا یا لوہے کا بنا ہوا تو ہے نہیں، وہ بھی پٹھوں کا، اعصاب کا، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے۔ تو اس کا جو اپنا ذاتی مزاج ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پیدا ہونے والی مادہ منویہ کو اپنے اندر سہولت کے ساتھ سٹور کر سکے، اس میں کسی قسم کی کھجلی، کوئی دغدغہ یا کوئی بے چینی پیدا نہ ہو اس میں۔ تو اگر اس کی حرارت پوری ہے اس برتن کی، جس برتن میں پیدا ہونے والا مادہ منویہ جا کر جمع ہوتا ہے،
تو پھر احتلام کی حاجت نہیں ہوتی یا احتلام نہیں ہوتا ہے، جب بہت کم، مطلب جب اوور فلو ہو جائے تو ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہوتا پر عام طور پہ یہ ڈیلی والا کام نہیں ہوتا۔ تو جب ٹھنڈی چیزیں کھانے کی وجہ سے، ٹھنڈے پانی پینے کی وجہ سے، چائے وغیرہ پینے کی وجہ سے معدہ ایک تو پتلا ہو جاتا ہے، دوسرا ان اعضاء کی کہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہاں پر اس کے رکنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے کہ وہ اعضاء اس مادہ منویہ کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ والی جو سٹور ہوتا ہے وہ والا وہ برداشت نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اس میں دگدگا پیدا ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ اس کو نکالو نکالو نکالو، بس تھوڑی سی معمولی سی حرکت ہو گیا۔ اور تیسری بات، وہ جو قوت ماسکہ ہوتی ہے روکنے کی، بلاکنگ پاور، وہ بلاکنگ پاور جو کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ قوت ماسکہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے بھی اخراج اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر تین چیزیں انوالو ہوگی: قوت ماسکہ کی کمزوری، مادہ منویہ کا پتلا پن، اور اس خزانہ منویہ یا وہ جو تھیلی ہے جس میں وہ جمع ہوتا ہے اس کے مزاج کی خرابی۔ اس کو مثانے کے ساتھ بھی تھوڑا سا میں ریلیٹ کروں گا۔ بعض بندے میرے پاس وہ چھوٹا پیشاب اتنا جل رہا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری پیشاب والی نالی گرنے لگی ہے، کیا خواتین کیا مرد۔ نبض جب دیکھی تو پتہ چلا کہ نبض تو پہلی انگلی پر چل رہی ہے، پہلی دو انگلیوں پر چل رہی ہے، تو جسم تو بالکل ٹھنڈا ہے، اور بھائی مزاج تو بالکل ٹھنڈا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ٹھنڈی چیز دیں، میں تو پیشاب جب میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میرا تو یہ لگتا ہے کہ بس ابھی جان میری نکل جائے گی، اس کے بعد گھنٹہ بیٹھ کے رونا ہوتا ہے۔ تو مزاج کے مطابق اس کو گرم چیزیں اسی وقت کھلائی، اسی وقت اس کو انڈے کا حلوہ، دیسی گھی، ہلدی وغیرہ ڈال کر پکا کر کھلایا، اگلا پیشاب جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا، اور وہ پیشاب جلن کے ساتھ نہیں آیا۔ جو ہر 3-4 منٹ کے بعد پیشاب آتا تھا، وہ مثانے کی ساری گرمی جو اس کو لگ رہی تھی، وہ گرمی تو تھی نہیں، وہ سردی تھی، مثانہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، پیشاب کے 4 قطرے بھی جب گردوں سے پیدا کر مثانے میں پہنچتے تو مثانہ کہتا نکالو نکالو نکالو، اس کو بندے کو جلن ہو رہی ہے، شدید بڑی سختی ہو رہی ہے، اس کو حرارت والی دوائی کھلا دی، حرارت والی غذا کھلا دی، اور اگلا پیشاب جو ہے وہ جو پہلے نکلتا تھا تقریباً 5 10 20 قطرے، اب وہ آدھا کلو پیشاب 2 گھنٹے کے بعد آیا، اور کوئی جلن نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کے اوپر ہم نے آزمایا، اپنی ذات پر بھی آزمایا ہے اس کو۔ تو احتلام والے اس مریض کو ہم نے، جو ہمارے پاس ہے جی اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے جناب، وہ گوند کی تیرے اور تحفہ لنگے اور یہ فلاں چیزیں میں کھا رہا ہوں، اور وہ لے کر پی رہا ہوں، اس کی شربت بنا کر، املی اور بخاری کی شربت پی رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، یہ میرا احتلام کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ کچھ بھی نہیں کیا، کھجوروں کا حلوہ کھلانا شروع کر دیا، کدو کھجور کا حلوہ کھلانا شروع کر دیا، دیسی گھی استعمال کرانا شروع کر دیا۔ بندہ پہلے تو بہت گھبرایا، جب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوا تو تھوڑے دنوں کی دوائی سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اب تک ٹھیک ہی ہے۔ ایک اور کیس ہے، قصور کا ایک ڈرائیور تھا، اکھاڑا میں میرے پاس گیا، 8 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، بس بہت بری حالت ہے جی، وہ جگر مسانے کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ میں نے نبض دیکھی، میں نے کہا بھائی ارشد بھائی، وہ چونکہ دور ہے نا، ان کا نام لے لیا، میں نے کہا جسم ٹھنڈا ہے سب، وہ کہتے ہو جی مجھے تو سب نے بتایا جی گرمی بڑی ہو گئی ہے، تو آپ تو مطلب ٹھنڈی چیزیں میں کھاتا رہا۔ بہرحال میں نے 1 ہفتے کی دوا دی اور گرم چیزیں کھانے کا آرڈر دیا، وہ نہیں کھائی۔ تیسرے دن پھر آگے جی مجھے سکھاتے نہیں، میں نے کہا سیکھو۔ اب سکھانے کے ہم پیسے نہیں لیتے، دوائیوں کی چلو مجبوری ہوتی ہے، تو وہ سیکھو۔ پھر اس نے آسا سے دوائی کھانا شروع کر دی، جب دوائی نے فائدہ کیا تو ہفتے کے بعد پھر دوائی لے گئے۔ آگے کرو بڑی عید آگے قربانی کی، تو گاؤں گیا تو واپس آ کر کہتا ہے جی مجھے جب 8 سالوں میں پہلی دفعہ پتہ چلا مجھے بھی اور میری بیوی کو کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اب جا کر پتہ چلا میں نے اسلام کے ساتھ میری تباہی ہو گئی تھی، اور مطلب اولاد بھی کوئی نہیں تھی، اور اللہ تو الحمدللہ خیر اس کا علاج کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مثانے کی نہ گرمی ہے، نہ جگر کی گرمی ہے، نہ خزانہ منویہ کی، نہ اس پر کی وجہ سے احتلام اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ کالی پتی کی چائے زیادہ پینے کے ساتھ، پانی زیادہ پینے کے ساتھ معدہ پتلا ہو جاتا ہے، ایک وجہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، لہذا جو اس کو روکنے والی جو چیزیں ہیں نا، وہ خزانہ منویہ وغیرہ یا پیشاب کو روکنے والی چیز ہے جو مثانہ، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی قوت ماسکہ کمزور ہو جاتی ہے، دوسری وجہ۔ تیسرا حرارت کی کمی، خشکی کی زیادتی، اس کی وجہ سے بھی وہ جگہ جانا، سکیڑ پیدا کر اپنے اندر
جو آپ کی اعضاء ان چیزوں کو ہولڈ نہیں کرتی ہیں، یہ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو روغن حیوانی یعنی دیسی گھی، چربی، مکھن وغیرہ ان کے ساتھ جو بھی چیز موافق ہوتی ہے نبض کے مطابق، ان چیز کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور خالص قدرتی غذائیں کھانی چاہیے، اور کیمیکل آرٹیفیشل غذاؤں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ واقعی اس طرح کے ہم نے علاج کیے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں۔ باقی جس کو نہیں سمجھ آتی ہے وہ ویڈیو کے کمنٹس میں ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان باکس میں بھی 0333572847 0333572847 یہ نمبر ہے، واٹس ایپ بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، اور مشورے کی فیس نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ چلو دواؤں وغیرہ کی فیس ہوتی ہے، لیکن اپنا راستہ صحیح کریں، غلط طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔